ہمزاد کو کسی عملیات کے ذریعے سے خراب کیا جاتا ہے تو پھر وہ سمجھ لیں کہ ہمزاد وحشی ہو جاتا ہے۔ جب جانور وحشی ہو جائے پھر اس کو اپنے مالک کی بھی پہچان نہیں رہتی۔ یہ دعا کیا کریں، میں بھی دعا دیتا ہوں، اللہ کرے کسی کا ہمزاد نہ بگڑے۔ جب ہمزاد بگڑ جاتا ہے پھر انسان کے معاملات کے اندر تضاد پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایس کے اشفاق نورانی چینل میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بہت ہی مجرب اور پائیدار عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جو کہ بہت زیادہ ناظرین ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں، ہمزاد کیا ہے اور ہمزاد کا توڑ کیسے کریں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد اشفاق چشتی صاحب۔ تو آئیے ان سے یہ معلومات لیتے ہیں کہ ہمزاد کیا ہے اور ہمزاد کا توڑ کیسے کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ جی الحمدللہ آپ سنائیں۔ جی الحمدللہ۔ علامہ صاحب، ہمارے ناظرین کا سوال یہ ہے کہ ہمزاد کیا ہے اور ہمزاد کسے کہتے ہیں، اس پر تھوڑی وضاحت فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کا جو سوال ہے، کافی لوگوں نے یہ سوال اٹھایا اور کافی لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ہمزاد کے اوپر ایک ویڈیو جو طاقتور ہو اپلوڈ کی جائے، لیکن اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ سب سے بڑی جو پرابلم ہے اس وقت جو چل رہی ہے کہ 100 میں سے 80% لوگ ہمزاد کا شکار ہو چکے ہیں۔ جی۔ اور ہمزاد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے فوائد کتنے ہیں، اس کے نقصانات کتنے ہیں، یہ بہت طویل اور لمبا موضوع بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمزاد کیا ہے۔ میں اکثر پہلے بھی شاید اس کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ ہمزاد جو ہے، جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے اس انسان کے ساتھ 2 فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، جس کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ایک فرشتہ دائیں جانب نیکیاں لکھنے والا، ایک فرشتہ بائیں جانب گناہ اور بدی لکھنے والا۔ اسی انسان کے ساتھ 2 فرشتوں کے ساتھ تیسری جو ذات ہے وہ ہمزاد کی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ دعا کیا کریں، میں بھی دعا دیتا ہوں، اللہ کرے کسی کا ہمزاد نہ بگڑے۔ جب ہمزاد بگڑ جاتا ہے پھر انسان کے معاملات کے اندر تضاد پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہمزاد خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ ہمزاد کو کسی عملیات کے ذریعے سے خراب کیا جاتا ہے تو پھر وہ سمجھ لیں کہ ہمزاد وحشی ہو جاتا ہے۔ جب جانور وحشی ہو جائے پھر اس کو اپنے مالک کی بھی پہچان نہیں رہتی، اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا یہ میرا مالک ہے، میں اس کا نوکر ہوں، یہ میرا مالک ہے، میں اس کے ساتھ رہا ہوں اور اس کا کھاتا پیتا رہا ہوں، لیکن ان کے نظروں سے اس مالک کی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، اب رہا سوال آپ کا کہ ہمزاد کیا ہے، ہمزاد اسے کہتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ کرے یہ ہمزاد نہ بگڑے۔ جی۔ تو علامہ صاحب، آگے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمزاد کہاں رہتے ہیں؟ جی، ہمزاد انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ بھائی عثمان صاحب، آپ کے ساتھ ہمزاد ہے اور میرے ساتھ بھی ہمزاد ہے۔ میں وضاحت کے ساتھ عرض کر چکا ہوں، جس طرح 2 فرشتے ساتھ ہیں اسی طرح تیسری ذات ہمزاد کی بھی ساتھ رہتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک انسان جہاں بھی جائے گا، جہاں بھی رہے گا، جہاں بھی سوئے گا، جہاں بھی بیٹھے گا، ہمزاد ذات بالکل ساتھ ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو آگے علامہ صاحب سوال ہے یہ ہے کہ ہمزاد کا توڑ کیسے کریں، عمل بتائیے۔ اور اس سے پہلے، اس سوال سے پہلے میں عرض کرتا رہوں کہ آپ نے سوال کیا کہاں رہتا ہے اور کیسے رہتا ہے، کہ ہمزاد کے متعلق تو یہاں تک حکم ہے کہ ہمزاد آپ زندہ ہیں تو آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نیک اور متقی اور پرہیزگار ہیں، جب آپ کا اور میرا انتقال ہوگا متقی اور پرہیزگار کا، تو ہمزاد کا بھی وہیں انتقال کیا، اس کو قبر کے اندر ذبح کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اگر انسان گنہگار ہو، سب ظاہر اس کا ہمزاد بھی گنہگار ہوگا۔ انسان اگر مجرم ہے اور انسان اس قدر اللہ رسول کا نافرمان ہے تو اس کا ہمزاد بھی اس طرح بگڑا ہوا ہوگا۔ پھر وہ جو ہمزاد ہے انسان کی وفات کے بعد وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ عملیات کے ذریعے جو عامل ہیں، کالے جادو کرنے والے، پھر عملیات کے ذریعے اس ہمزاد کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، لینے کے بعد اس سے غلط کام کرواتی ہیں۔ اس لیے میں اکثر ویڈیو کے ذریعے آپ کو ناظرین کو کہتا ہوں، بھائی عثمان صاحب کی کوشش کریں کہ آپ نیک بنیں، متقی بنیں، پرہیزگار بنیں۔
غلط کاموں سے معافی مانگیں، غلط کاموں سے جان چھڑائیں اور اچھے کام کی طرف اپنے قدم بڑھائیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو قدم قدم پہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا، اور آپ کا ہمزاد بھی آپ کی طرح نیک اور پرہیز اور متقی ہوگا، کبھی آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا ہمزاد کسی کو نقصان کے اندر مبتلا نہیں کر پائے گا۔ آپ نیک ہوں گے تو آپ جیسے ہی قبر کے اندر منتقل ہوں گے، آپ کا جو ہمزاد ہے وہیں اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اگر آپ گناہ گار ہیں، جب آپ کے ساتھ رہے گا تو مرنے کے بعد وہ ہمزاد بھٹکتا رہے گا، تو اس کو کوئی قید کر کے، اس کو کوئی گرفت کے اندر لا کے ان سے غلط کام کروائیں گے، تو اس سے بچنے کا حال یہ ہے کہ آپ نیک ہوں۔ جی اگلا سوال ہے آپ کا کہ ہمزاد کا توڑ کیسے کریں؟ جی ہمزاد کا توڑ بہترین اور آسان عمل ہے۔ جی انسان کو غلط وسوسے آتے ہیں ہمزاد کی وجہ سے، انسان کی سوچ اچھی ہوتی ہے ہمزاد کی وجہ سے۔ اگر انسان نیک ہے، اس کا ہمزاد نیک ہے، اس کو اچھے تصور، اچھے کام، اچھی چیز نظر آئے گی۔ اگر اس کا اپنا ہمزاد غلط ہے اور آپ خود غلط ہے، اس کا ہمزاد بھی غلط ہے، تو وسوسے آتے ہیں۔ اس سے بچنے کا بہترین حل ہے سورہ کوثر سے۔ سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے 3 تسبیحاں صبح۔ اگر آپ ہمزاد آپ کا بگڑ چکا ہے اور آپ ہمزاد کا شکار ہو چکے ہیں، رات کو سوتے ہیں غلط وسوسے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں غلط وسوسے، اچھا کام کرتے ہیں غلط وسوسے، نیکی کا کام کرتے ہیں غلط وسوسے، کاروبار کرتے ہیں غلط وسوسے، یعنی کہ آپ کا جو ہمزاد ہے وہ بگڑ چکا ہے۔ اب آپ نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سورہ کوثر کو 3 تسبیحاں صبح کے ٹائم اور 3 تسبیحاں شام کے ٹائم، اول آخر حصول برکت کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق درود شریف پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد پانی سامنے رکھ لیں، رکھنے کے بعد 3 تسبیحاں پڑھ کے اسی پانی کے اوپر دم کر کے آپ نے صبح اور شام 2 ٹائم یہ عمل کر کے پانی پی لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 11 دنوں کے اندر آپ کا جو بگڑا ہوا، آپ کا جو اپنا خراب شدہ اور آپ کا بالکل آوارہ بنا ہوا جو ہمزاد ہے، بگڑ چکا ہے، طرح طرح کی پرابلم کے اندر مبتلا کر رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 11 دنوں کے اندر کنٹرول میں بھی آ جائے گا، آپ کی صحت بھی بحال ہو جائے گی۔ جی علامہ صاحب، آگے سوال یہ ہے کہ ہمزاد کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنے کا طریقہ اور عمل بتائیں کہ کس طرح ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جی ہمیشہ آپ اس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، میں اشارتاً پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اسی ویڈیو میں، آپ نیک بنیں، متقی بنیں، پرہیزگار بنیں اور کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں، اللہ کے حضور اپنی جبین کو جھکایا کریں، اپنے سجدوں پیشانی کو اللہ کے حضور جھکانے کا عادی بنیں۔ پھر جب یہ معاملہ آپ کی زندگی میں ہوگا متقی اور پرہیزگاری والا، تو کبھی بھی آپ کا ہمزاد خراب نہیں ہوگا اور بگڑے گا نہیں، اور اس سے آپ ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ ہاں تیسری شرط یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ کے ہمزاد کو کوئی عامل چھیڑ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن سے ہمارا رابطہ ہوا، لیکن ہم نے ان کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے ذہن کے اندر ایک بات بھی پیدا نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ہمزاد کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے ہمزاد کو خراب کیا گیا ہے، چھیڑا گیا ہے، ان کے خلاف کیا گیا ہے۔ اس سے بچنے کا واحد حل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ جی تو ماشاءاللہ ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت انداز سے اور بہت ہی آسان طریقے سے اور چھوٹا سا عمل علامہ صاحب نے بیان کیا کہ ہمزاد کے شر سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جن کے ہمزاد بگڑ جاتے ہیں اس پر بھی علامہ صاحب نے وضاحت فرمائی ہے کہ ان کو کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو ہمیں اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ اور مجرب عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔